बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट डेयरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चतराल डेयरी में नाज़रीन, इस वक्त जो चतराल डेयरी है ये इंतहाई इसमें दुख भरी मनाजिर है। और 22 जुलाई 2023 को जो तबाकुन से लाभ आया था, ये जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 80 प्लस है, उनका ये कहना है कि हमने पिछले 70-80 साल में इतना तबाकुन सैलाब नहीं देखा था। सैलाब इतने ऊंचे दर्जे का आया कि जो दरिया है उससे तकरीबन 5 फुट ऊंचा सैलाब बहने लगा। और दरिया के किनारे जो मकानात थे या जो होटल थे, उसकी पहली मंजिल में पानी दाखिल होकर और वहाँ पे सारा जो सामान था, फर्नीचर था, जो बिजली का था, वो तबाह कर दिया। इसमें हुआ ये कि यहाँ पे जब बारिश हो गई, तूफ़ानी बारिशों के बाद, तो चतराल में चूँकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ पहाड़ी जो सिलसिले हैं वहाँ से बरसाती नाले आते हैं। और उन बरसाती नालों में जब सैलाब आते हैं तो वो इतना तेज़ सैलाब होते, इतनी तबाकुन सतह पे कि वो उसमें पत्थर और लकड़ी और मलबा और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ आती है कि वो उसका सतह बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में ये जो मकान नज़र आते हैं या ये जो दनिंगुल का रास्ता है, इसमें इतना मलबा जमा हुआ है कि ये तकरीबन ये जो नाला था, दनिंगुल का नाला, इससे तकरीबन 15-20 फुट ऊंचा मलबा गिरा हुआ है। और यहाँ पे इसने तकरीबन कोई 9 मकानों से ज़्यादा मुकम्मल तबाह किया। उसमें तकरीबन कोई 20-25 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। अपर चतराल का जो रास्ता था वो मुकम्मल तौर पर बंद हुआ था और उसका रास्ता मुनक़ती होता। इसके अलावा अपर चतराल के रास्ते में कारी के मुकाम पर एक पुल था, वो मुकम्मल पर तबाह हुआ था। और नीचे जो लोअर चतराल है उसमें और गुच और जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पे जो दरिया के किनारे लोग रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी मकानात तबाह हो गए। उचुश का एक नाला है जिसको खूनी नाला भी कहते हैं। 2010 में जब सैलाब आया था तो उसमें तकरीबन कोई 14 लोग मरे थे। उसमें भी इतना तबाकुन सैलाब आ गया कि उस सैलाब ने उस इलाके का नक्शा बदल दिया। तो यहाँ पे जब सैलाब आ गया तो हमने पहले दिन से रिपोर्टिंग शुरू किया और लोगों का ये मुतालबा था कि यहाँ पे चतराल में इमरजेंसी नाफिज़ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मिशन में कामयाब हो गए। हमने अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर दुनिया भर को मतलब है कि अपने पैगाम, चतराली का जो दुख भरी पैगाम तो वो पहुँचा दिया। इमरजेंसी नाफिज़ हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी आ गया और उन्होंने यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर जो इदारे थे उनको मतलब हिदायत जारी कर दी कि भी फौरी तौर पर इनको रिलीफ दिया जाए। तो आज के जो चतराल डेयरी प्रोग्राम है, इसमें हम आपको मुख्तलिफ़ जो मुतासर लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो है जहाँ पे तबाही का मनाज़र है, हम आपको वो दिखा देंगे। और साथ साथ हम मुतालिका लोगों से भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया की भी जो अफसरान ज़िम्मेवार लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लें, उनके मौक़िफ़ भी जाने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ी तंज़ीमी तहफ़्फ़ुज़ी चतराल की जो रज़ाकार लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया TTC वालों ने, क्योंकि इनकी जो रज़ाकार टीम थे, ये इनके पास वसाइल नहीं है, इनके पास मतलब कोई कानून का ख़जाना भी नहीं है। ये अपने बलबूते पे अपने मजदाब के तहत इतना ये कर सकते हैं कि जो मुतासर लोग हैं इनके पास गए और उनकी जो फरियाद थी उन्होंने जाके इंतज़ामिया के नोटिस में लाया और जहाँ तक हो सके इन लोगों ने मुतासर लोगों को एक्सकेवेटर या दीगर मशीनरी फराहम करवा के वो मलबा हटाने में उनका काम किया। उनका बड़ा किरदार, तो मैं उनको भी दाद देता हूँ, मैं उनको खुलूस को सलाम पेश करता हूँ। तो आज की इस जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेयरी है, चतराल डेयरी है, इसमें हम आपको चतराल की तबाही का मनाज़र आपको दिखाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। इस साल 22 जुलाई को चतराल में जो तबाकुन सैलाब आया था उससे चतराल का नक्शा बदला था। इस सैलाब की वजह से कोगोजी, कारी, दनीन, गेहतक, ओचोश, चतराल टाउन और उरगुच और दीगर इलाकों में कई मकान, दुकानें, फसलें, बागात, पीने और आपाशी की पानी की पाइपलाइन और पुल और सड़कें भी सैलाब बुर्द हुए थे।
خیبر پختونخوا کی چیف سیکرٹری کی ہدایت پر ضلع پر چترال کا راستہ تو 2 دنوں میں بحال ہوا تھا، مگر گولین سے آنے والا پائپ لائن ابھی تک بحال نہ ہو سکا، جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آئی تھی۔ متاثرہ لوگ اکثر اپنی مزداب کے تحت اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں اور اراضی سے ہزاروں ٹن ملبہ بیلچہ اور کودال سے صاف کر رہے ہیں۔ میرا نام آصف خان ہے، میں اس گھر میں رہتا تھا۔ اچانک رات کو یہ سیلاب آ گیا، تقریباً رات کوئی 3 بجے تھا، تو میرا جو سارا سامان تھا وہ سب اسی میں چلے گئے، یعنی میرے زندگی کا تمام کمائی چلے گیا۔ ابھی میں ایک بے روزگار مزدور آدمی ہوں، یہاں تک کہ میں مزدوری کر کے 600-700 روپے جیب میں تھا، وہ بھی اسی سیلاب میں چلے گیا۔ جب صبح ہو گیا تو میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے۔ سارا رات میں یہ معذور بچے اور کچھ بچے اور ہیں، یعنی ہم 6-7 لوگ ہیں، ان کو لے کے کھلے آسمان کے سامنے گزارا۔ جب صبح ہو گیا، یہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان بچوں کو سنبھالا۔ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 2 تمبو ملا ہے اور کچھ کھانے پینے کے راشن ملا ہے، باقی کوئی خاص امداد ہم کو نہیں ملا ہے۔ پیسہ کچھ نہیں ملا۔ یہ لوگ جو NGOs والا ہے ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے، کچھ تعاون کرتے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ دیتے۔ یہاں تک کہ 8 دن ہو گیا ہم کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتے۔ مصیبت یہی ہے۔ ابھی یہ معذور بچہ ہے، اس کی دوائی موائی سب اسی سیلاب میں چلے گیا۔ ابھی اس کے لیے میں دوائی بھی نہیں خرید سکتا ہوں، اتنا مصیبت میں ہوں۔ باقی میرے جو زندگی کے تمام کمائی تھے مزدوری کر کے، وہ سب اس سیلاب نے لے گیا۔ ابھی میں یہ گھر کیسے سنبھالیں گے، کیسے بناؤں گا، یہ تو اللہ اور اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو میں کیا بتاؤں گے سر، جو انسان کی سارے زندگی کی کمائی تھے وہ سب چلے گئے۔ اگر آپ اس گھر کو دوبارہ اسی حالت میں لانا چاہیں گے تو اس پہ کتنا خرچ آئے گا اس مہنگائی کے دور میں؟ اس مہنگائی کے دور میں آپ خود اندازہ لگاؤ کہ میں اس کی تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ بناؤں گا، یہ میرے دماغ میں بھی نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ اسی ٹائم جس ٹائم میں یہ بنا رہا تھا تو ایک بیگ سیمنٹ کی قیمت کوئی 300 روپے کا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ 1200-1300 روپے میں ایک بیگ سیمنٹ آتا ہے، تو اس کے حساب سے 20-30 لاکھ میں بھی یہ نہیں بن سکتے۔ یہ اتنا مشکل میں پڑا ہوں۔ ابھی یہ بچے وغیرہ جو ہے رشتہ داروں کے پاس رہتے ہیں، رات کو میں ادھر ہی رات گزارتا ہوں، کیونکہ کیا کریں گے، یہ جو کام کرتے ہیں یہ سب بھائی لوگ میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی رضاکار طور پر یہ لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ابھی میرے درخواست صرف اتنا ہے کہ گورنمنٹ میرے کچھ مسائل حل کرے، یعنی یہ گھر دوبارہ تعمیر کرے تاکہ میں ان بچوں کو لے کر اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ جی، میرا نام نصیر ہے اور میں تحریک تحفظ چترالی کا ایک ورکر ہوں۔ تو یہ بھائی جو ہیں ہمارا پڑوس میں رہتے ہیں، تو یہاں سیلاب جو آیا تقریباً 2-3 دن ہم یہاں پر رضاکارانہ کام کیے۔ تحریک تحفظ چترالی کے جو جوان تھے وہ بھی یہاں آ کر کام کیے، لیکن جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کدال اور ہاتھ کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں مشینری لگانا ہے، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کوئی انتظام کی طرف سے کوئی بندے یہاں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تو اس نے کہا کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ تو یہ دعوت عظمت کا ایک بندہ ہے، شبیر اس کا نام ہے، وہ اور میں ادھر جا کے ٹی ایم او صاحب کے پاس گیا۔ ٹی ایم او نے یہاں آیا ہمارے ساتھ، یہاں آ کر اس نے بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا سیلاب آیا ہے کہ ابھی تک انتظام کی طرف سے کوئی نہیں آیا ہے۔ تو اس نے ٹی ایم او صاحب نے ہمیں لے کر ادھر گیا ڈی سی آفس میں، تو وہاں پر اے ڈی سی ریلیف جو تھا وہ 12 بجے اٹھ کر اپنے آفس آ گیا۔ 12 بجے تک ہم نے وہاں پر انتظار کیا۔ وہاں اپنے دفتر میں آ کر ہمیں ان لوگوں کے لیے ٹینٹ دیے اور 2-3 کچن سیٹ دیے، اور تقریباً 20 کلو کے 2 بیگ آٹا دیا، ایک اس کے لیے اور دوسرے وہ بہن کے لیے۔ تو وہاں کے جو کلاس 4 تھے اس کے آفس کے، انہوں نے وہ اسٹور میں آ کر وہ باہر پھینک دیے۔ تو ہم واپس گئے، واپس جا کر شبیر بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم نے اے ڈی سی ریلیف سے کہا سر اس کے لیے گاڑی، تو اس نے کہا گاڑی کا کوئی ہمارے پاس وہ انتظام نہیں ہے، اگر لے جانا ہے اپنی طرف سے لے جاؤ۔ تو ہم اپنی جیب سے کرایہ کر کے وہ یہاں لے آئے اور ان لوگوں کو پہنچا دیے۔ تقریباً وہ 7 ٹینٹ تھے، وہ دنگول والے بھی 7 بندے ہمارے ساتھ تھے، 7 ٹینٹ تھے، اور تقریباً 4 سیٹ 5 سیٹ وہ کچن کے سیٹ تھے، اور کمبل تھے تقریباً 12-15 دانے کمبل تھے۔ تو ان کو ہم اپنے جیب سے پیسے دے کر
یہاں لائے جیپ سے کرایہ دے کر. تو ابھی تک ADC ریلیف جو ہے وہ یہاں وزٹ ہی نہیں کیا ہے. تو میرا گزارش ہے DC صاحب سے بھی, چیف سیکرٹری صاحب سے بھی, اور KP کا جو انتظامیہ ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ جو آفیسر اس کے لیے مقرر ہے وہ ان جگہوں کا وزٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. اگر وہ وزٹ نہیں کرتے ہیں تو اپنے دفتر میں بیٹھ کر وہ ان کے نقصانات کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں. یہ عجیب بات یہی ہے. السلام علیکم، میرا نام غلام یوسف ہے، میں شاکوٹک کا رہنے والا ہوں. یہ میرا گھر جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تقریباً 22 تاریخ کے 2:30 بجے یہاں سیلاب آیا اور یہ سب کچھ اس میں میرے سامان جو کچھ تھا وہ سب کچھ اس میں بہہ گیا ہے. اور ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی یہاں نہیں آیا تاکہ ہماری مدد کر سکے. آج ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئے اور دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارا کیا حال ہے اور اس کی صفائی کر کے ہماری یہی مشکلات ہے کہ میں معذور آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی، اور گاؤں کے لوگ ہماری تھوڑی مدد کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور روز اور ملبہ نکال کے ادھر ڈالتے ہیں. ہمارے گھر والے بس دوسری جگہ پر ہیں. تو کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ میں سرکار سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی مدد کی جائے اور اس کو صاف کیا جائے. السلام علیکم، میرا نام شرافت خان ہے. 3 بجے یہ سیلاب آیا ہے، سارا دیوار خراب کیا ہے. یعنی شرمدین کیا ران لے جائے، یہ گئے کا معاشرہ بھی خراب ہے. یہ دیوار یہ گیٹ میٹ سارا خراب ہو گیا. گورنمنٹ مجھے کچھ بھی نہیں. اب کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ دیوار بنا کے تھوڑا کام کر. میرا نام اعجاز احمد خان ہے، میں ولیج کونسل کوغوزی کا کونسلر ہوں. اور میں فاروقی صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ڈیزاسٹر ہو یا کوئی بھی اداروں کے پروجیکٹس چل رہے ہوں، آپ پہنچ جاتے ہیں اور جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہاں پر یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر 2015 میں بھی ایک بڑا سیلاب آیا تھا. اس کے بعد 2019 میں سیلاب آیا، پھر 2021 میں سیلاب آیا. 2021 کے سیلاب میں ہم نے PTI کی گورنمنٹ کی اس وقت PTI کے نمائندے چترال کے ہمارے لوکل لیڈرشپ یہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہاں پہ ہمارے ڈیمانڈ کے مطابق یہاں پہ اس نالے میں حفاظتی پشتے بنانے تھے. اور انہوں نے فوری طور پر اس کے لیے حفاظتی پشتوں کے لیے یعنی پروٹیکشن والز کے لیے انہوں نے 1.5 کروڑ روپے کی منظوری دی اور اس کا باقاعدہ ٹینڈر ہوا. اس کے بعد یہاں پر ہمارے کوغوزی کے اس نالے میں چونکہ یہ پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے پانی کی صورت میں، تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز ہیں جن کو ہم نے زیادہ تر اپنی مدداب کے تحت بنائے. کچھ NGOز نے ہمارے ساتھ تعاون کیے، کسی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ آج تک تعاون نہیں کیا. تو یہاں پر اس گاؤں کا ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس تھا، دروازہ اس گاؤں کا نام ہے. تو اس کے لیے PTI کی حکومت میں ہمارے PTI کے بھائیوں نے 20 لاکھ روپے کا بھی اس کا اعلان کیا تھا اور اس کا باقاعدہ ان کاموں کا ٹینڈر بھی جاری ہوا تھا اور باقاعدہ ورک آرڈر بھی جاری ہوئے تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ صرف وعدے کی حد تک اور زبانی کارروائی کی حد تک رہے اور اسے آگے پریکٹیکل میں کبھی داخل نہیں ہو سکے. اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اگر ہم اس وقت کہیں اور NGOز وغیرہ سے رابطہ کرتے تو شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی اور ہمارا گاؤں جو چترال کے چند خوبصورت ترین گاؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ اس طرح بری طرح متاثر نہیں ہوتا. اور آج بدقسمتی سے یہ سیلاب جو آیا ہے اس نے ایک بڑے پیمانے پر اس گاؤں میں تباہی مچائی ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے، یہاں پہ جو برج ہے یہ بہت پرانا 1962 میں یہ برج بنا ہے اور اس میں جو ہے نا اس برج کی لمبائی بہت کم ہے. بیچ میں اس کے لیے ایک بڑا پلر بنایا گیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ملبہ سیلاب کے جب آتے تو ملبہ اس میں جمع ہوتا رہتا تھا. اور آج اس سے آگے ایک پہلے زمانے میں سیلاب میں ایک بہت بڑا پتھر یعنی چٹان ایک پہاڑ کی طرح ایک پتھر آیا تھا، وہ یہاں پہ نالے کے بیچوں بیچ کھڑا ہے. تو اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. کئی بار ہم نے مختلف NGOز اور سرکاری اداروں نے ادھر کام کیا، اس کی بلاسٹنگ کی، یعنی کم از کم 2,500-3 ہزار بلاسٹنگ کے بعد بھی اس کا تقریباً آدھا حصہ گرایا گیا، لیکن آدھا حصہ وہ
نہ گرانے کی وجہ سے آج گورنمنٹ روڈ یہاں سے چترال بونی روڈ بھی بری طرح متاثر ہے، اور یہاں جو گاؤں میں جہاں ہم کھڑے ہیں جہاں سیلاب کا پانی داخل ہوا ہے، جس نے آگے گھروں کو پانچکی جو ایک فیکٹری کا درجہ رکھتے ہیں، پانچکیوں اور لوگوں کے مویشی خانوں اور گھروں کو جو جتنا نقصان پہنچا ہے وہ سب اس پل اور اس پتھر کی وجہ سے۔ ہم ہر دروازے پر گئے ان کاموں کے لیے، لیکن آج تک ہماری کہیں سنوائی نہیں ہو سکی۔ اور حالیہ سیلاب نے جس بری طریقے سے ہمارے جو یہاں پہ روزگار کے سب سے بڑے مواقع پانچکیوں کی صورت میں موجود تھے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ 4 جنرل اسٹور یہاں پہ تھے، وہ مکمل طور پر ملیا میٹ ہو گئے۔ ایک بیچارے کا ورکشاپ، ویلڈنگ پلانٹ، ویلڈنگ ورکشاپ تھا، وہ بھی اس سیلاب کی نظر ہو گیا۔ آج ہم MNA صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب لوور چترال کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ وہ آئے، NHA کی ٹیم یہاں پر صبح آ گئی، اس کو لے کے میں یہاں پہ ہم عمائدین کوغوزی کے ساتھ نالے کا وزٹ کیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم پروٹیکشن والز بنائیں گے، یہ برج ہم جلد از جلد پریارٹی بیس پر اس کو ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اور نیا لمبائی بھی اس کی زیادہ ہوگی، ہائٹ بھی زیادہ ہوگی، تاکہ بہت بڑا بھی ریلا آ جائے تو آسانی سے گزر سکے۔ وہ انہوں نے فوری طور پر بنانے کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے، بس ہم نے ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ MNA صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو لے کے ہم نے یہاں پہ پورے متاثرہ جگہوں کا وزٹ کیا۔ انہوں نے پائپ لائن جو واٹر سپلائی اسکیم ہمارے بری طرح متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم نے بحال کرنے کا فوری طور پر انہوں نے وعدہ کیا۔ انہوں نے ہم سے لسٹ مانگی، ہم نے لسٹ دے دی، اور پائپ لائنوں کی فراہمی کا انہوں نے وعدہ کیا، اور کچھ پائپ ہمارے لیے فراہم بھی کیا۔ یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کی گھر تباہ ہو گئے جی، وہ اب کدھر رہتے ہیں، ان کے ساتھ ابھی تک کیا مدد ہوا، ان کو کوئی پناہ گاہ مہیا کیا ہے کہ نہیں؟ دوسرا ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے، کوئی ایک ٹینٹ بھی ان کو نہیں ملا ہے، کوئی راشن بھی نہیں ملا ہے، اور اس کام کے ہم نے فوری طور پر ایڈمنسٹریشن کو بھی اور متعلقہ سارے اداروں کو بھی ہم نے درخواست ان کے پاس جمع کرائے تھے، لیکن کوئی ریلیف نہیں ملا ہے ابھی تک۔ پتہ ہے کہ چترال میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نقصان ہوا اس کو فوری طور پر انتظامیہ وہ کمپنسیشن فراہم کرے گا۔ تو ابھی تک کیا ہوا؟ ابھی تک جو ہے نا کچھ بھی فراہم نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ ہم نے فوری طور پر، چونکہ کوغوزی کے یہ نالے سارے ایریگیشن چینلز اور واٹر سپلائی اسکیم اس نالے کے ساتھ منسلک ہیں، سارے ایریگیشن چینلز کے ہیڈ ورکس ختم ہو گئے تھے، اور مینولی اس کو بنانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ہم نے ایکسکیویٹر کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی، تو NHA کے جو کنٹریکٹر ہے یہاں پہ اس نے ہمارے لیے ایک دن کے لیے ایکسکیویٹر کا بندوبست کیا، تو ہم نے مین چینل جو ایریگیشن چینل تھا اس کو ہم بحال کرنے میں ہمیں لیے اس میں کافی مددگار ثابت ہوا، وہ ہم نے بحال کر دیا۔ جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کی کیا بیتی ہے، کیا گزرتی ہے ان لوگوں پہ؟ سر جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، تو انسان کا گھر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور جب گھر ہی نہ رہے، گھر میں ہی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلابی ریلا یہ گھر میں داخل ہوا ہے، اندر آپ اگر اپنا کیمرہ بھی اس طرف کریں گے تو گھر کے اندرونی پورشن میں بھی، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے شدید بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو متاثرہ جگہیں ان لوگوں کو فوری طور پر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین، کوئی دوائیاں فراہم کریں، تو یہ ہم گزارش کرتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ کیا پوزیشن ہے؟ پینے کا پانی جو کچھ ہم اپنی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت بحال کر سکتے تھے وہ ہم نے تھوڑے پیمانے پر، یہ سمجھو کہ 25% ہم نے بحال کیے ہیں، لیکن 75% ہمیں پائپ کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ سرکار نے کیا؟ سرکار نے جو ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور یہ آئے تھے، کچھ پائپ لائن جو ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور کچھ جو اصل میں جو ہم نے لسٹ بنا کے پیمائش کر کے ان کو دیے، ان کو فوری طور پر پیر کے دن پہنچانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ میں اسے ایپلیکیشن بھی لکھوا کے وہ اس کے ساتھ ٹچ کیا، میں نے لگا کے وہ لسٹ اس کو ڈپٹی کمشنر اور TMO صاحب کو ہم نے فراہم کر دی۔ MNA صاحب نے بھی اپنا سائن اور اپنا اسٹیمپ لگا کے ان کو حوالہ کیا ریسنٹلی، یہ 1 گھنٹہ پہلے، تو انشاءاللہ یہ ہمیں ملیں گے۔ جی، نام؟ نصیر الدین ہے میرا نام۔ آپ بات کریں گا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ 3:30 بجے تک میں جاگا تھا، 3:30 بجے کے بعد میں پتہ نہیں 10 منٹ یا 15 منٹ میں سویا تھا، 3:45 بجے یہ نکلا ہے۔ جب مجھے اٹھایا تو میں ادھر بھاگ گیا، تو جب ادھر پہنچ گیا تو وہ پہلے والا گزرا ہوا تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ کے بعد وہ دوسرا سیلاب آ گیا نا۔ جب آ گیا تو اس پنچکی کو اسی وقت اٹھا لیا، اٹھا کر ادھر ہی پھینک گیا اس سائڈ پہ۔ تو میرا والا یہ میرا والا ہے،
बस ये बच गया, क्योंकि ये थोड़ा नुकसानात को इस गांव में क्या क्या नुकसान हुआ? इस गांव पे आगे 3 घर इधर गया नुकसान हुआ है इस साइड पे, बाकी उस साइड पे ये तकरीबन 1 2 3 4 5 चक्की गया है, और बाकी दुकानें हैं, तकरीबन 4-5 दुकानें हैं। पानी का क्या पोजीशन है? पानी का पानी भी अभी टेम्परेरी है, पानी को भी हाल हाँ वो पाइपलाइन भी काटा हुआ है, और आपकी ज़मीन के पानी का क्या, पाशी का पानी का? वो तो निकाला है ना, अच्छा, हाँ वो तो निकाला है, वो चालू है। सरकार ने कोई मदद की आपके साथ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्यों? सरकार बस बैठा हुआ ना उधर, हमें क्या पता है, हमें कोई आया बस आता है देखता है, बस वापस जाता है, कोई बात मदद भी नहीं किया? नहीं, कोई नहीं। सवाल भी नहीं किया? नहीं कुछ भी नहीं किया। वो उन लोगों को दिए, मेरा ख्याल में एक तरपाल दिए है, बाकी कुछ चीज़ नहीं मिला है। पैसे नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं। दनिन में सबसे बड़ा गाड़ियों का मिस्त्रीखाना है, जिसमें मोटर वर्कशॉप, सर्विस स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, ड्राइविंग सेंटर के 120 दुकानें ज़ेर आब आ चुके थे, और अभी तक मुतअद्दिद गाड़ियां और गाड़ियों की इंजन मलबे में दबे हुए हैं। मुतासर लोगों का कहना है कि उनके साथ अभी तक 1 किलो आटे की भी मदद नहीं हुई है। मेरे दोस्त मीडिया वालों, अब यहाँ तशरीफ़ लाए तो हम अपने ये दोस्तों, अपने भाइयों की तरफ से आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने वक़्त निकाल कर यहाँ आया हमारे हालात को देखने के लिए। मेरे भाई साहब, यहाँ जो है तकरीबन 120 दुकानें और मुतासिर हो चुके हैं, तो इस वजह से आज तक यहाँ कोई ऐसा लोग नहीं है कि वो हमारे मदद करे, हमारे साथ ताउन करे। तो इस वजह से हम लोग इंतहाई मजबूर हालात में अपनी मदद आपके तहत हम पर यार लगा हुआ है, तो ये बहुत हमारे लिए मुश्किल है ये पूरा करना। तो जनाब अली चतराल एक पसमानदा इलाका है, यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं कि कोई कारखाना मिल या फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री हो तो आदमी वहाँ जाकर काम करे। तो यहाँ ऐसा ज़मीनात नहीं है कि जैसे नीचे ज़िलों की तरह कोई ऐसा बागीचा हो, कोई ऐसा ज़मीनात हो जाके वहाँ मजदूरी करके 2 टाइम का रोटी हम पैदा करें। यहाँ मजबूरी के हालात में ये दरिया के किनारे पर हम आकर अपना रिज़्क़ कमाते थे, तो अचानक आज अल्लाह का हुक्म ऐसा एक तूफ़ान आया। तो इस तूफ़ान की वजह से हम आपको दरख्वास्त करते हैं आपसे कि जनाब अली हमारे मदद कीजिए, ताकि यहाँ बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान हमारा हुआ है। नहीं कोई बंदा या नहीं है, वो आपने देखा शायद इसमें टीवी आप देख सकते हैं सर, यहाँ गाड़ियाँ आज तक किसी ने गाड़ी पर हाथ भी नहीं लगा। कहीं गाड़ियाँ हमारा डूब गया है और दरिया बुर्द हो गया है, 2 गाड़ियाँ वो तो छोड़ो, और जो गाड़ियाँ यहाँ जो है ना या दरिया आके ना और सैलाब आके वो हमारा गाड़ियाँ भी कई इलाकों का इंजन वगैरह बात स्पेयर पार्ट सब तबाह हो चुका है। कोई भाई इमदाद के लिए यहाँ नहीं आया। मीडिया वाला बेशक आते हैं, आप लोग तकलीफ़ करके, हम आपका कुछ शुक्रगुजार है, हम आपका शुक्र, हमारा आवाज़ किसी को दूर तक पहुँचाते। जनाब आजे मेरा आपसे गुजारिश है कि यहाँ हमारे ऊपर रखम करके इस मुल्क के पसमानदगी और गुरबत नखंदगी यहाँ पर इनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ ताउन करें। चतराल में चीफ सेक्रेटरी ने इमरजेंसी नोटिस किया है। हाँ। इमरजेंसी का मतलब है जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको अजाले किया जाएगा। तो आपको आपके नुकसान का कुछ पैसा मिले है, मुआवजा मिले है? आज तक किसी को एक दिवड़ी भी नहीं मिला है, एक तक यानी कोई इमरजेंसी का कोई एक पैसा भी हमें नहीं मिला है, कोई एक रोटी भी किसी ने हमें नहीं दिया है। अपने आज तकरीबन 5-6 दिन हो गया और यहाँ भूखा हम अपना काम करते हैं। यहाँ होटल भी सब सत्यानाश हो चुका है और सब, तो इस वजह से यहाँ खाना भी नहीं मिलते। तो कि किसी अफसर डीसी एसी ने आपको पूछा हाल नहीं, किसी ने हमारा पूछा होता तो आज हमारे पास हमारे मदद भी कर लेता। अगर यहाँ आया डीसी साहब बहुत तशरीफ़ लाया, हम उसका शुक्रगुजार है, मगर हालात को देखा, हमारे ऊपर रकम करना चाहिए। नहीं डीसी साहब तो आया था पहले, जब सैलाब आया उस वक्त डीसी साहब यहाँ तशरीफ़ लाया, एसी साहब भी तशरीफ़ लाया, हालात सारा देखा। देखने के बाद आज तक हमारे साथ कोई किसी का ऐसा ताउन नहीं हुआ, मतलब उनके आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि हमारा आवाज़ पहुँचाए। सर मीर कमालुद्दीन मेरा नाम है और मैं भी इसमें बिज़नेस करता हूँ। मुतासरीन में मैं भी शामिल हूँ। मेरे भी दुकानें बिल्कुल मुनहदम हो गई हैं। मुझ समेत तकरीबन 120 के लगभग जो दुकानें हैं वो मुनहदम हुई, जिसमें स्पेयर पार्ट मुख्तलिफ़ किस्म बिस्तरी जोड़ों के वो मुतासिर हुए हैं। सबसे चित्राल में जो मुतासिर इलाका है यही कमर्शियल एरिया है। इसमें ये जिस तरह पेशावर में शोबा है, चित्राल का शोबा, चित्राल में कहीं भी इतना बड़ा मिस्त्री खाना नहीं है जिधर इसी जगह का है, जिसे गातक शोतार कहते हैं। बदकिस्मती
بدقسمتی کی وجہ ہے کہ ہمارے اس شوتار کی وجہ سے اسی کمرشل ایریا کی وجہ سے ادھر چترال میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوا ہے، جس چیف سیکرٹری کو، کمشنر مالاکنڈ کو اور ڈپٹی کمشنر کو بھی معلوم ہے، اور جتنے تصاویر مطلب گئے ہیں اسی ایریا کے گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جن لوگوں کو گورنمنٹ نے پیسہ دیا ہے کہ آپ ان کو فوری طور پر ریہیبیٹیٹ کریں، لوگوں کے ایمرجنسی پہ ورک آرڈر ایشو ہوتے ہیں، ابھی تک کسی ٹھیکیدار نے یہاں نہ کہ ایمرجنسی بنیاد پہ ان کو ورک آرڈر نہیں ہوئے، نہ کسی نے اسٹیمیٹ بنایا ہے کہ کتنے پروٹیکشن وال کی ضرورت ہے، کتنے ابھی جو ریت جمع ہوئے، ابھی جن لوگوں کے 2-3 دکان بچ گئے، آپ خود ادھر کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ جو ریت ہے آ کے لوگوں کے آنکھوں کو چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ریلیف آئے ہیں، جو ریلیف کے ہمارے ایڈیشنل وہ ہے ڈپٹی کمشنر ہیں، اس کے آفس میں پڑے ہیں، یہ سارے مزدور جو داڑیدار طبقے ہیں، یہ شام کو جب گھر جاتے ہیں یہاں سے دلائی کر کے وہ سبزی اپنے گھر کو لے جاتے ہیں۔ جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں، جتنے بھی اونر ہیں، شام کے وقت جب جاتے ہیں اس سے دلائی، ابھی تقریباً 5-6-7 دن ہو گئے یہ لوگوں کے دلائی بند ہے۔ جو ریلیف آئے ہیں وہ ویئر ہاؤس میں جمع ہے اور ان لوگوں کو چلے جاتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہے۔ سب سے مستحق یہی لوگ ہیں، جتنے بھی ادھر مزدور لوگ ہیں، جتنے ادھر دلائی دار ہیں، ان لوگوں کو وہی ریلیف بھی پہنچانی چاہیے، اور ان کے جو اسسمنٹ ہے، جو ریلیف کے پیسے آئے ہیں، مطلب ان لوگوں کو جو سیاسی اپروچ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو چلا جاتا ہے۔ ہم کھلے عام کہتے ہیں کہ کدھر بھی چترال میں چند 3-4 گھرانوں کے رہائشی کمرشل ایریا میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ ابھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ادھر سے پروٹیکشن وال بنائے۔ ابھی اسی جگہ کا کوئی، میں نے تمام سرکاری دفتر CNW PWD سارے دفتر میں چلا گیا، کسی ایک دفتر میں بھی ہمارے جو مستقبل میں بھی اس کو بچانے کے لیے ابھی جو سیکٹری کی طرف سے جو ایمرجنسی ریلیف ہے اس میں بھی ہمارے اسٹیمیٹ شامل نہیں ہے۔ تو ہم بھرپور مطالبہ ہم کمشنر صاحب سے بھی اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی، ڈپٹی کمشنر چترال صاحب سے، متعلقہ ایکسیڈنٹ صاحبان سے بھی کرتے ہیں کہ فوری طور پر ادھر ایمرجنسی میں جو ٹھیکیدار بیچ کے ان چیزوں کو ہمیں محفوظ کریں۔ خدا نخواستہ چترال اب بھی اوپر سے جو سیلاب آ گئے 15 اگست 20 اگست تک یہ چانسز ہیں، تو دوبارہ ہم بہہ جانے کے خطرے، جو بڑے بچے کھچے ہیں یہ بھی جانے والے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو ریلیف آئے ہیں فوری طور پر ان لوگوں کو پہنچا دیں، اور جو کام ہے وہ کام فوری طور پر شروع ہونا چاہیے۔ متاثرین میں اکثر ضعیف العمر اور معذور لوگ بھی موجود ہیں جو بے یار و مددگار کل آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مقامی شخص کمال الدین کا کہنا ہے کہ بونی شندور سڑک کی کشادگی اور تعمیر کے دوران NHA کے ٹھیکیدار نے بڑے بڑے پتھر اور ہزاروں ٹن ملبہ دریا میں پھینکا تھا، جس کی وجہ سے دریا کا سطح بلند ہو کر تباہ کن سیلاب کا باعث بنا۔ ہم نے اس سے پہلے تقریباً 21 جگہوں پہ ہم نے درخواست دی، یہاں سے گئے ہیں، ان کے باقاعدہ ثبوت میں ابھی آپ کو پرووائڈ کروں گا، میرے گاڑی ادھر کھڑی اس میں پڑے ہیں۔ یہ صرف NHA کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے نہ صرف ہم کاروباری لوگوں کو نقصان پہنچ گئے بلکہ جو انوائرمنٹ ہے ان کو بھی، دریا کے پانی کو۔ ابھی جو یہ سیلاب جو آیا ہے ادھر، یہ سیلاب نہیں، یہ پانی کے رکاو کی وجہ سے آئے، جسے متعلقہ جو ٹھیکیدار ہے NHA کے ٹھیکیدار ہے اس نے کری کے مقام پر سارے ملبہ دریا میں ڈالا ہے، وہی دریا ادھر آ کے جو دریا کی جو تہ یہ اونچا ہو گیا، اس وجہ سے ادھر داخل ہو گیا ہے۔ ہم بارہا اس کو کہیں، اب SHO کو ہم نے درخواست دے کے آئے ہیں کہ اس کے خلاف FIR کریں، ابھی تک اس کے خلاف FIR نہیں ہوا ہے۔ اب کیا سمجھتے اس کی غفلت کیا تھی؟ اس کی غفلت یہ تھی کہ جو کام تھے، جو روڈ میں ان کو کھلے عام دوسری جگہ میں ڈمپ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ دریا میں ڈالا ہے، جو بڑے بڑے پتھر تھے وہ دریا میں اس جگہ میں آ کے تہ بنا دی اور پانی کا سطح اونچا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اس جگہ میں آ کے داخل ہو گئے۔ تو چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ان کا ڈسپوزل کا پیسہ ملتا ہے، تو اس کو کیوں ڈسپوز نہیں کیا؟ ہم چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ اس کے پراپر انکوائری کریں۔ NHA کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے چترال کے لیے، اس کے خلاف بھی فوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جو متعلقہ ٹھیکیدار ہیں اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے درخواست دی ہے ان کے خلاف، پہلے جن محکموں میں ہم نے درخواست دی وہ درخواست کی کاپی بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اب بھی اس وقت بھی ہم متعلقہ چترال ٹاؤن کے تھانے میں بھی ہم نے درخواست دی ہے، تاحال اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ ہم دونوں طرح متاثر ہوئے ہیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ اس طرح بہتر رہتا ہے، اس کے لیے ابھی پروٹیکشن وال کی بھی انتظام ہو رہا ہے، اس کے جو ریہیبیٹیٹ کے لیے بھی کام شروع ہوئے، اس کے بالمقابل ہم 110 جو متاثرین ہیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ابھی وہی NHA کے ٹھیکیدار دوسرے دریا کے اس طرف کام کر رہا ہے، ہم نے غفلت تسلیم کیا ہے، ہماری طرف وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اسی بھی ہم اس حوالے سے ہم اس کے خلاف پراپر انویسٹیگیشن کرنے کے بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس، نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ
पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फारूकी साहब, हम आपके बहुत दिल से मशकूर हैं कि आप हम जिधर भी दुखी इंसानियत को देखते हैं आप उधर पहुंच जाते हो। तो आज तकरीबन कोई 7वां दिन है हालिया सैलाब का, तो आज हम 7वें रोज़ भी इधर उधर फिर रहे हैं और आज हम सारा दिन आपके साथ भी, आप भी हमारे साथ थे और मैं अपने टीम के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ चतराली के साथ ये तकरीबन लोअर चतराल को मैंने मुकम्मल किया आज। तो जिधर भी हम जाते हैं बस दिल को दुख ही पहुंचता है और दुखी इंसानियत के लिए हम इधर उधर पहुंच जाते हैं। तो मैं अभी आसमान पे जो बादल अभी आ रहे हैं और गरज चमक के साथ वो मेरे ख़्याल से बारिश का भी इम्कान है, तो मैं अपने इंतज़ामिया को और PDMA और NDMA को मैं अपील करूँगा और जिधर और दूसरे भी अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इधर चतराल में काम कर रहे हैं और ADC रिलीफ़ को भी मैं ये अपील करूँगा और हमारे DC साहब को भी कि खुदारा आज हम जिधर जिधर हम पहुँचे हैं तो उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया, तो आप अभी तक उधर नहीं पहुँचे हैं जिधर आज हम पहुँचे हैं। तो अभी तक उनका कहना है कि इंतज़ामिया का आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। अच्छा, जिन लोगों के घर तबाह हो गए और उनके सारा सामान हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि सरकार की तरफ से जो पैसा भी तो मिल नहीं, जो पैसा मिलेगा उस पर ये घर दोबारा उसी तरह तामीर हो सकेगा? ये नामुमकिन है फारूकी साहब। सरकार की तरफ से अभी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे उसने 2 करोड़ रुपए लोअर चतराल के लिए और 2 करोड़ रुपए अपर चतराल के लिए उसने मुख्तस किया था। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं और सिर्फ ये दो सामने जो दो घर जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये इन 2 घरों पे मेरे ख़्याल से 2 करोड़ रुपए लगेंगे। तो अभी आप देख लें उधर खुद अपनी मदद आपके तहत ये लोग तकरीबन कोई आज उनका 7वां दिन है उधर लगे हुए हैं। तो अपनी बच्चों के किताबों तक वो कल पहुँचे थे, तो कल मेरे ख़्याल से 31 है और परसों इधर स्कूल भी हाज़िरी हो रहे हैं। तो हमारे जो इधर मुखैर हज़रात हैं, हमारे जो मैं इनको क्या नाम दूं कि हमारे जो हैं खादिम, जो हमारे DC साहब होते हैं इंतज़ामिया, तो वो मेरे ख़्याल से 1 तारीख़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 तारीख़ को उनकी तनख्वाह मिल जाएगी। और ये जो लोग इधर बेबस लोग जो हैं, ये लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब तक हमारे पास पहुंच जाएं, हमारी वो क्या नाम जो हमारे ज़ख्म हैं उन पे ऊपर वो कभी मरहम रखेंगे। ये उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 1 तारीख़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बेबसी वाली बात है। अच्छा, हुकूमत ने जो इमरजेंसी नाफिज किया, तो इमरजेंसी नाफिज करने का मतलब ये है कि बेतहाशा फंड आएगा और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उधर ही उनको रिलीफ मिलेगा, रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होगा। आपको कुछ नज़र आते हैं? मुझे आज तक मैंने 7वें रोज़ भी मैं जिधर जिधर मैंने पहुंचा है, मुझे कहीं ये नज़र नहीं आया कि कोई फौरी इमदाद या कोई इस तरह का कोई काम शुरू हुआ हो। तो जिधर जिधर आज हम पहुंचे थे उधर अपनी मदद आपके तहत लोग काम कर रहे हैं। पानी नहीं है तो इरिगेशन का कोई महकमा आज तक दरिया के या नाले के किसी गिर्द उन्होंने कोई सर्वे किया हो और दोबारा अभी बारिशों का इम्कान है, दोबारा कोई सैलाब आ जाए उनके लिए कोई उन लोगों को फैसिलिटेट कर ले, तो आज तक हमने ये 7 दिनों में नहीं देखा। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपका माशाल्लाह तजुर्बा भी है, विजन भी है, लॉन्ग टर्म में हम इन लोगों को तबाही से बचाने के लिए क्या होना चाहिए? ये मेरे ख़्याल से हमें अपने जो है हम अपने लोगों को भी
موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم وہ انکریجمنٹ کرتے ہیں تو دریا کے کنارے یا نالوں کے کنارے ہم اس کو روکیں. پہلے ہم روکتے نہیں ہیں, ہمارا انتظامیہ روکتا نہیں ہے, پھر آ کے پھر کہتا ہے کہ آپ انکریجمنٹ کر کے یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں, پھر ابھی آپ کو جانا چاہیے, بہہ جانا چاہیے. تو اس طرح وہ بات کرتے ہیں. تو اس طرح پہلے یہ نالے جو دریا ہے اس کو راستہ چھوڑنا چاہیے ہمیں, اور جب کوئی اس طرح کی ناگہانی جو آفت آ جاتی ہے تو پھر ہمیں ہمارے انتظامیہ کو بھی ایکشن میں آنا چاہیے, وہ پھر ایک تاریخ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اچھا, کیا سمجھتے کہ جو گھر دریا کے کنارے ہیں یا ایسے نالوں کے کنارے ہیں تو ادھر بھی مضبوط قسم کا پروٹیکشن وال اگر بنایا جائے تو کسی حد تک ان کو بچا سکتے ہیں؟ بالکل بچا سکتے ہیں, کیوں نہیں بچا سکتے ہیں فاروقی صاحب. ایک دریا کے اندر پلر لگا کے ابھی کتنے ٹن وزنی وہ ٹرک ادھر سے گزرتے ہیں, تو پھر ہم ایک معمولی اس کیا نام ریلے کو ہم نہیں بچا سکتے ہیں, ریلے سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہیں. تو یہ ہماری جو حکومتیں ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں, جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, یہ اپنے آپس میں یہ جو کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو پھر یہ بانٹ دیتے ہیں. ابھی تک میرے خیال سے انتظامیہ کی طرف سے میرے خیال سے کوئی 1-2 ترپال 1-2 ٹینٹ ہر گھر میں میرے خیال سے وہ بھی نہیں ملا ہے. اور کچھ آج ہم گئے تھے اور کچھ دشت, ان کا کہنا ہے ادھر کوئی 3 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں, تو ادھر آج تک کوئی گیا بھی نہیں ہے, ایک ٹینٹ بھی ادھر نہیں ملا ہے. اور پانی کا تو ابھی آپ دیکھ لیں, ادھر ہم ابھی دنین میں کھڑے ہیں, ادھر سارے لوگ کہتے ہیں کہ 7 دن سے کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہے ہماری حکومت, یہ ہے ہماری انتظامیہ. تو ہم کیا کہیں, ہم بے بسی کے مارے لوگ ہیں, اور ہم بس صرف ابھی اپنی اللہ کو پکارتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بے بسی کا بگڑا ہوا روپ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور میں اپنے انتظامیہ کو آج کے آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ دوبارہ بھی اگر آپ اس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ کیا تو سب سے پہلے میرا ہاتھ جو ہے, نعیم کا ہاتھ, آپ کی گریبان تک پہنچ جائے گا, اور میرے ساتھ میرا چترالی قوم بھی کھڑا ہوگا انشاءاللہ. چترال ٹاؤن میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے, مگر ضلعی انتظامیہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو حسب معمول سب کچھ اچھا ہے کا پٹی پڑھایا تھا. تبھی تو چیف سیکرٹری صاحب نے ہفتہ پہلے کہا تھا کہ پانی کی فراہمی بحال ہو چکی ہے, حالانکہ لوگ اب بھی پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں. جی بالکل, فنڈ کا اس کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے, اور کسی قسم کی جو وہ پیپرا اور جو بار کی جو ایسی جو بعض اوقات ہماری ہوتی ہیں, جو شرائط ہوتی ہیں جس میں ایمرجنسی طور پر ہم پھر سپینڈنگ نہیں کر سکتے, وہ ختم کر دی گئی ہیں. ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اس ضلع میں, اور جو ہے پانی کی جو سپلائی ہے وہ بحال کر دی ہے. پانی کا اب ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں پر بہت سی وہ کچھ علاقوں میں ہماری جو سپلائی تھی, واٹر سپلائیز جو ہیں وہ واش اوے ہو گئی تھیں, اور وہ بتایا گیا تھا جی کہ وہ کچھ تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے. کچھ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چترال میں برائے نام تو ایمرجنسی لگا ہوا ہے, مگر یہ لوگ خود ہی بحالی کے کام کرنے پر مجبور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نعیم انجم ہے, اور میں تحریک تحفظ چترالی پاکستان کے ڈسٹرکٹ کا میں پریزیڈنٹ ہوں. حالیہ سیلاب کی وجہ سے تو ایمرجنسی بھی نافذ ہو گئی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر ہم جاتے ہیں یہ تباہی کے ڈھیر ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج ادھر ہم کوزی کا ہم نے وزٹ کیا, اور ڈی سی صاحب اور ہمارے ایم این اے صاحب بھی اس علاقے کا دورہ کیا. لیکن میں جہاں تک دیکھتا ہوں میرے خیال سے ان کے دوروں کا کوئی مثبت وہ نہیں ہوتا ہے. ہم عوام کو کوئی ریلیف دیکھنے کو نہیں مل رہا. اچھا, یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے سیلاب آیا تھا, آج ہفتہ گزر گیا, مگر ہم جن کے ساتھ ملتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کمپنسیشن نہیں ملا. کیا کہیں گے آپ حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, مگر لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملتے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چترال میں ایک خدمت خلق فاؤنڈیشن جس کو ہم الخدمت کہتے ہیں, وہ ادھر ادھر جا کے وہ جدھر بھی سیلاب یا جدھر بھی ہمارے غیر سرکاری کی بات نہیں کر, وہ تو خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بالکل, اسٹیٹ کی ذمہ داری, اسٹیٹ کا حصہ پاکستان ہے, تو سرکاری اداروں کی میں بات کروں تو ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سرکاری اداروں میں میرے خیال سے جو ADC ریلیف کی بات آج کسی ایک محرکے میں ہو رہی تھی, تو میرے خیال سے وہ ایک یوں سمجھو کہ فرعون بنا ہوا ہے ادھر چترال میں. تو جس طرح ہم اس کی بات ادھر کی گئی تو پھر دل کو صدمہ پہنچا.
کہ جدھر جدھر تباہی ہوئی ہے چترال میں، میرے خیال سے ابھی اس نے اپنی آنکھوں سے ادھر جا کے لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کے نقصانات کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کی سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ اگر ریسنٹلی پھر سیلاب آ گیا تو یہ ٹیمپریری واسطے یہ اس طرح رہیں گے یا یہ واش آؤٹ ہو جائیں گے؟ میرے خیال سے یہ واش آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے یہ اپر پورے ڈسٹرکٹ کا یہ پل ہے، اس سے آگے میرے خیال سے کتنے اور پل ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو اس کو فی الحال تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت میرے خیال سے انہوں نے کھولا ہے۔ میرے خیال سے سرکاری مشینری بھی ادھر 1 2 3 جگہوں پہ پہنچی ہیں، زیادہ تر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگوں نے اس کو اوپن کیا ہے، بحال کی ہے اس سڑکوں کو۔ تو میں ڈی سی اپر چترال اور ڈی سی لوئر چترال ایز اے تحریک تحفظ چترالی پاکستان جو ادھر رضاکارانہ طور پر ہم جدھر جدھر پہنچتے ہیں تو ہم ان دونوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، اور جو 2-3 کروڑ روپے ملے ہیں تو یہ جو متاثرین ہیں ان تک ان کو پہنچانا ان کے ذمہ ہے۔ اچھا صدر صاحب، جن لوگوں کے گھر بار تباہ ہو گیا، اب سنے کہ وہ کھلے آسمان تلے رہتے ہیں، اب ٹینک میں اگر طوفان آئے، بارش آئے تو ان کی گھر میں کوئی 10-12 لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں گزارا ہو سکتے ہیں ان کا؟ کوئی گزارا نہیں ہے۔ آج ہم ایک جگہ پر گئے تھے، اس نے اپنی جو کہانی بیان کی تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے، تو لوگوں کے جیب میں یہ اس مہنگائی کے دور میں تو 100 روپے بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو اسکول کا خرچہ آ جاتا ہے، تو بہت زیادہ مشکل ہے ان لوگوں کو اپنے بچوں کو بچوں سے پڑھائی کرانا یا کوئی اور علاج معالجے کے لیے، یہ تو بہت مشکل کام ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، جس ورکشاپ میں ہم گئے تو وہاں بھی تقریباً کوئی 100-120 کے لگ بھگ دکانیں ہیں متاثر ہو گئے ہیں۔ آپ نے غالباً سیلاب کے دوران خود ویڈیو کیا تھا، ان لوگوں کا کہتے ہیں کہ ہمارے کسی نے پوچھے بھی نہیں اور ہمیں 1 کلو آٹا تک نہیں ملا ہے۔ بالکل، آج ہم نے ادھر ورکشاپ کا بھی وزٹ کیا فاروق صاحب آپ کے ساتھ، تو ادھر بتا رہے ہیں کہ کوئی 150 دکانیں ادھر منہدم ہو گئی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ ان کے کروڑوں کا ان کو نقصان ہوا ہے۔ تو آج تک میرے خیال سے ڈی سی صاحب وہ فلڈ کے روز ادھر پہنچا تھا، اور اس کے بعد ان سے ملنے کے لیے کوئی ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا۔ تو میرے خیال سے ایسی صاحبان کے پاس جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں تو پھر وہ ADC ریلیف کو پھر وہ فارورڈ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے 1-2 دفعہ انہوں نے وہ کیا تھا، تو پھر ADC ریلیف کی طرف سے ان کو ڈانٹ پڑی، تو پھر وہ ابھی وہ کام نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ADC ریلیف کو پھر وہ پٹ اپ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے وہ پھر ادھر جانے کی زحمت بھی نہیں کرتا۔ اچھا، آپ سے جنرل سوال پوچھتا ہوں، چکدر میں ایک پل ہے جس کو چرچل پل ہم کہتے ہیں، 1903 میں بنا تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد مطلب 100 سال سے زیادہ گزر گئے، کئی سیلاب آ گئی، کئی طوفان آ گئی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی 1987 میں جو پل بنا تھا، 2010 میں جو تھا وہ 7 سال بعد واش آؤٹ ہو گیا۔ اس طرح یہ پل بھی کیا سمجھتے ہیں، جو انگریز نے کام کیا تھا اور ہم جو کرتے ہیں، کچھ فرق ہے یا کیا؟ فرق ضرور ہے، کیونکہ ہم یہ جب میں بتاؤں تو پھر میرے مسلمان بھائیوں کو بھی رنج ہوگی کہ یہ کیا بتا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارا کام اس طرح ہے، وہ انگریز ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، اس لیے ان کا کام جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ روڈ جو ہے، یہ روڈ میرے خیال سے آج سے تقریباً 40 سال پہلے یہ بنی تھی، آج تک میرے خیال سے اس کو کوئی 1 انچ کا بھی میرے خیال سے نقصان نہیں ہوا ہے۔ جو آج کل روڈ بناتے ہیں، جو بائی پاس آپ کے سامنے ہے، تو وہ میرے خیال سے 2 سال میں ختم ہو گیا چترال میں، اور بائی پاس کی جو مرمت ہو گئی تھی، اور اسی سال میرے خیال سے فروری میں اس کی مرمت ہو گئی تھی، آپ ابھی جا کے دیکھ لیں، میرے خیال سے وہ سارا کھنڈر بنا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہم مسلمانوں کا بنایا ہوا پل ہے، یہ میرے خیال سے 2-3 سال پہ یہ پھر ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اب صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے کام جو ہے نا وہ سارے وہ بہت یوں سمجھو کہ ناقص ہم کام کرتے ہیں۔ متاثرہ لوگ حکومتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوری طور پر مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آبپاشی اور پینے کے پانی کی فراہمی بھی بحال کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، ہم نے یہاں پہ مقامی لوگوں سے بات کر لی، اور
ख़ास कर जो मुतासर लोग थे उनसे हमने बात कर ली. हमने कोशिश किया कि हमारा टीम हर घर पहुँचे, हर गांव में, हर देह में, हर इलाके में जहाँ जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई है, हम उनके पास जाए, हम उनकी दुख भरी कहानी सुने और उनकी फ़रियाद को हम अपने टेलीविज़न के स्क्रीन पे मीडिया के ज़रिए हुकाम के नोटिस में लाए, क्योंकि मीडिया प्ले अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट. तो हम एक पुल का काम अदा कर रहे हैं कि आवाम की जो मुश्किलात है, जो मसाइल हैं या उनकी जो दुख भरी कहानी है, हम अपने टेलीविज़न या मीडिया के ज़रिए, अपने स्क्रीन के ज़रिए हुकाम के नोटिस में लाते हैं. हमने लोगों से बातचीत कर ली और ख़ास कर यहाँ पे जो दनीन में जो मोटर वर्कशॉप का जो था वहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर ली. उन लोगों ने ये कहा कि 22 जुलाई को जो सैलाब आया था तो काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद भी आज तक हमें कोई 1 किलो आटा भी किसी ने नहीं दिया. वहाँ पे जो वर्कशॉप थे उसमें जो गाड़ियों के इंजन थे वो तबाह हो गए, कई गाड़ियाँ मलबे तले आ गए, अभी तक मिट्टी में और रेत में दबे हुए हैं. और सैलाब का पानी इतना ऊंचे दर्जे पे बह रहा था कि वो मार्केट के अंदर उन्होंने दीवारें तोड़कर, दुकानें तोड़कर उसके अंदर पानी दाखिल हो गया. और उसमें ये किया कि सारा जो रेत थी और मलबा था वो उस मार्केट में आ गया. वहाँ पे हमसे एक भाई ने बात किया कि इसका वजह ये है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो ठेका दिया तो उमर जान कंपनी को, वो ठेकेदार साहब ने ये किया कि वो जो बुनी रोड पे काम हो रहा था तो दरिया ये जो कटाई थी पहाड़ की, उस कटाई के जो बड़े बड़े पत्थर थे, जो बोर्ड्स थे, जो मलबा था, वो सारा उन्होंने दरिया के अंदर फेंका. और टनों के हिसाब से वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर फेंकने की वजह से उनका ये कहना था कि दरिया का जो सतह है वो बुलंद हो गया. और बुलंद होने की वजह से यही वजह है कि इतनी ऊंची दर्जे का सैलाब आ गया कि उसने तबाही मचा दी. और ख़ास कर निर्दत गोल के करीब जो कारी और उसके इलाके के दरमियान जो इलाका है वहाँ पे उस ठेकेदार साहब ने जो था वो सारा मलबा और पत्थर उधर फेंका था. और उसी जगह में ये हुआ कि पानी इतनी हद तक ऊंचा आ गया कि वो रोड को काट कर और जो दरिया का पानी था वो रोड के ऊपर बहने लगा. और रोड क्यों लगता था कि ये भी दरिया का हिस्सा है. चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने बात कर ली तो उनका ये कहना था कि मैंने मुकामी इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर मलकन डिवीज़न को हिदायत की है कि वो इस सिलसिले में इंक्वायरी शुरू कर लें. और इसमें रिजवानुद्दीन साहब, एक साहिब छतराल का, उसने बाकायदा डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी को बाकायदा उन्होंने रिटन दरख्वास्त दिया है. और वो दरख्वास्त भी सेक्रेटरी के ऑफिस से सेक्शन अफसर ने DG EPA को फॉरवर्ड किया है. और उन्होंने भी इसके लिए इंक्वायरी का और उसका मुतालबा किया है कि जो इसमें मुलव्वस है, क्योंकि उन्होंने EPA रूल्स की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो रूल है, कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी की है. रिवर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि उन कवानीन के मुताबिक आप कोई भी मलबा या गंदगी दरिया के अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि दरिया के अंदर जो मेरीन लाइफ है, आबी हयात जिसे कहते हैं, वो मुतासर होती है. और इस पानी को लोग इस्तेमाल भी करते हैं. और उससे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप मलबा पत्थर दरिया में फेंकेंगे तो उसका सतह बुलंद हो जाता है और पानी फिर अपना जगह छोड़कर आबादी और घरों और दुकानों को, रोडों को तबाह करते हैं. तो यही वजह था कि इस दफ़ा जो सैलाब आया उसने कई इलाकों की जो सड़कें थे वो बंद किए थे, कई दुकानें उसमें महकमा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, गोलेन वाटर सप्लाई स्कीम, ये पाकिस्तानी कंपनी ने बनाया था और पाकिस्तानी अफसरान थे. यही वजह है कि ये हर साल तबाह होते हैं और नाक़िस कारकर्दगी की वजह से लोग अभी तक पीने के पानी से महरूम हैं. लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं. और यहाँ पर यह कि मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलती हैं. तो ये जो मुतासर लोग हैं, ये वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो सूबाई हुकूमतें और जो मुतालिक इदारे हैं, उन सब से NDMA, PDMA और सब से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा अभी फिर बारिशों का सीज़न आने वाला है और इनके जो घर मर तबाह हो गए उन पर रहम किया जाए, उनके साथ फौरी तौर पर इतनी माली मदद की जाए ताकि उनका जो मकान था तबाहशुदा वो दोबारा बहाल करे और उनके बच्चों को सर छुपाने की जगह मिल सके. आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं. इंशाल्लाह किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट डेयरी में, चतराल डेयरी में आपको और मौजू भी आपसे बातचीत करेंगे. अपनी दुआ में याद कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.